کا احوال امیر اہل سنت نے ملفوظات ارشاد فرمائے اور سوالات کے جوابات بھی دیے۔ خصوصی مدنی مذاکروں میں بھی خوش نصیب عاشقان رسول نے امیر اہل سنت کی صحبت سے فیض پایا۔ 10 محرم شریف نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت، آپ نے میدان کربلا میں باطل کو خاک میں ملا کر جام شہادت نوش فرمایا۔ سیرت مبارکہ پر مدنی خبروں میں شامل ہے خصوصی رپورٹ۔ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، فیکلٹی ممبران اور دیگر ایجوکیشن سیکٹر کے اسلامی بھائیوں کا قافلے میں سفر، روانگی سے قبل دارالسنہ پر قافلے کے جدول پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی۔ انگلینڈ میں ہونے جا رہا ہے دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنت ابھرا اجتماع۔ 18، 19 اور 20 ستمبر 2026 کو ہونے والے اجتماع کی تیاریوں کے لیے ہوا ذمہ داران کا سنت ابھرا اجتماع۔ اراکین شورا نے شرکاء کی رہنمائی کی اور اجتماع کے مقام کا وزٹ کیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 23 جون 2026 8 محرم شریف کی رات ہونے والے مدنی مذاکرے کا احوال۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے میں ملک کے مختلف شہروں سے قافلوں میں سفر پر آئے ہوئے عاشقان رسول، مقامی اسلامی بھائیوں، ذمہ داران دعوت اسلامی اور طلباء کرام نے شرکت کی سعادت پائی۔ یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل کے علاوہ دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹس پر بھی لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے محرم شریف کی مناسبت سے ملفوظات ارشاد فرمائے اور سوالات کے جوابات بھی دیے۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی تھی زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں، کہتی تھی زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ تو یہ یاد منانے کا بہترین طریقہ، سب سے عظیم طریقہ کہ نماز کسی صورت میں نہ چھوٹے، ہے نا، کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے کس شان سے، کہ مطلب چاروں طرف تلواریں، نیزے، بھالے اور خونخوار دشمن جو جان کے در پہ ہیں، پھر بھی آپ نے اپنے رب کو سجدہ کر دیا۔ ہاں، یہ بھی ایک نماز تھی جو کربلا میں ادا ہوئی۔ تو بہرحال یہ کہ ہمارے کوئی تلواریں نہیں ہیں، تیر بھالے نہیں ہیں، پنکھے ہیں، اے سی ہے، کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، تپتی ریت نہیں ہے نا، کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، پھر بھی اپنے سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ یوں نماز سے یاد منائے، پھر یہ کہ صبر سے یاد منائے۔ امام علی مقام پر اتنے مصائب و علام آئے لیکن انہوں نے صبر کیا، کربلا والوں نے صرف صبر کیا، کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ بہت سارا ان سے یاد منانے کا مواد آدمی کوشش کرے تو حاصل کر سکتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر پیسے ہیں تو نیاز بھی کرنا چاہے تو اس کی بھی رخصت ہے، جو نہیں کرتا اس کو بھی ہم غلط نہیں کہیں گے کہ کیوں نہیں کرتا، گناہ گار ہو رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں، جو نیاز کرنے کو غلط کہتا ہے وہ ضرور گناہ گار ہے، یہ کہ جائز کام کو ناجائز کہہ رہا ہے۔ جس کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا، اللہ اور رسول نے جس کام کو ناجائز نہیں کہا، اس کو جو ناجائز کہے گا تو وہ اللہ اور رسول کی مخالفت کر رہا ہے۔ ایک طرح سے کہ وہ جب ادھر سے منع نہیں ہے ہوا رہی ہو تو منع کرنے والا کون ہے؟ تو اس طرح بعض لوگ یعنی جذبات میں آ کر جو ناجائز اور یہ کہہ دیتے ہیں، تو مہربانی کر کے اس سے توبہ کریں۔ آپ نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، کوئی زور ظلم نہیں ہے، لیکن ناجائز کہنے کے لیے دلیل چاہیے۔ دلیل کہاں سے لائیں گے؟
فیضان مدینہ کراچی میں خصوصی مدنی مذاکروں کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، جن میں خوش نصیب عاشقان رسول امیر اہل سنت کی صحبت و ملفوظات سے فیض پا رہے ہیں۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ عاشقان رسول کو ان کے سوالات کے جوابات ارشاد فرما کر علم دین سے منور فرما رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص مسلسل خوف وسوسوں میں مبتلا ہو، بلکہ اس نے ہزاریں کوششیں بھی کی ہو، مگر ہر وقت خوف میں مبتلا رہے کہ ڈر ہو فلاں شخص مجھے یہ کرے گا، وہ شخص مجھے یہ کرے گا، تو اس کا کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اپنا ذہن بنائیں۔ یہ وہمات جو بولتا نا، وہم کی دوا لقمان حکیم کے پاس نہیں ہے، تو یہ محاورہ ہے۔ حضرت لقمان یہ ڈاکٹر حکیم جو ہوتے نا، اس طرح کے حکیم نہیں تھے، وہ حکمت کی باتیں بیان فرماتے تھے، دانائی کی، عقل مندی کی، عقل مند بہت تھے یہ۔ لیکن یہ میں نے کہا محاورہ ہے، اس لیے وہمات نہ پالے، اپنا ذہن بنا کہ وسوسوں سے زیادہ آدمی پریشانی رہتا ہے، نفسیاتی مریض بن جائے آدمی۔ رکھ مولاتے آس، جزاک اللہ۔ اللہ پاک کی طرف رجوع کیجئے، شیطان سے نجات کے لیے اللہ پاک کی مدد طلب کیجئے اور ذکر اللہ شروع کر دیجئے جب وسوسے آئیں۔ نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ نمبر 3، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے۔ نمبر 4، سورۃ الناس تلاوت کیجیے، انشاءاللہ اس طرح بھی وسوسے دور ہوں گے۔ جنتی جوانوں کے سردار امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی، جبکہ آپ نے 10 محرم شریف سن 60 ہجری کو میدان کربلا میں باطل کو خاک میں ملا کر جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی سیرت پر شامل کریں گے یہ خصوصی رپورٹ۔ یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور نور چشم نبی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لخت جگر امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا مبارک نام حسین، کنیت ابو عبداللہ اور صبت رسول اور ریحانت الرسول القاب ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ حضرت علامہ جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام حسین کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار سے انوار نکلتے اور قرب و جوار روشن ہو جاتے۔ میدان کربلا میں بے مثال قربانیاں پیش کر کے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط و مستحکم کیا۔ آپ نے 10 محرم شریف 60 ہجری کو میدان کربلا میں باطل کو خاک میں ملا کر جام شہادت نوش فرمایا۔ گھر لٹانا، جان دینا، کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت۔ واقعہ کربلا سے پیغام امام حسین رضی اللہ عنہ یہ بھی ہے کہ حق پر ثابت قدم رہنا، صبر، استقامت اور دین اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ شہیدان و اسیران کربلا پر اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اور آپ کی قربانیوں کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے تحت بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، فیکلٹی ممبران اور دیگر ایجوکیشن سیکٹر کے اسلامی بھائیوں نے قافلے میں سفر کرنے کی سعادت حاصل کی۔ روانگی سے قبل دارالسنہ پر قافلے کے جدول پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ 18 جون 2026 ماہ محرم شریف کے بابرکت موقع پر دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے تحت صحابہ کرام و اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے ایصال ثواب کے لیے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، فیکلٹی ممبران و دیگر ایجوکیشن سیکٹر کے عاشقان رسول قافلوں میں سفر کرنے کے لیے فیضان مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان تشریف لائے۔ شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں نے انہیں خوش آمدید کہا اور قافلے میں کیے جانے والے دینی کاموں کی تربیت کے لیے دارالسنہ پر رہنمائی کا سلسلہ ہوا۔ شعبہ قافلہ کے ذمہ دار نے شرکائے قافلہ کی تربیت کرتے ہوئے انہیں امیر قافلہ کی اطاعت اور قافلے کے جدول کے مطابق وقت گزارنے کا ذہن دیا۔ شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کا کہنا تھا کہ اس قافلے کی خصوصیت یہ کہ الحمدللہ اس میں ہمارے پاس میجورٹی اسٹوڈنٹس کی اور ینگسٹرز
اس کے علاوہ دیگر فیکلٹی ممبران، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے لنک کرنے والے اسلام بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہ سفر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور انشاءاللہ الکریم بہت کچھ سیکھ کر ہم یہاں سے واپس لوٹیں گے. 7 جون کو الحمدللہ ہمارے 56 اسلامی بھائیوں نے 1 ماہ اور 12 دن کے قافلوں میں سفر کیا. اسی طرح آج 18 جون کو ہمارا دوسرا قافلہ جس میں بہاؤدین زکریہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، وہاں کے فیکلٹی ممبران، تقریباً 25 اسلامی بھائی راہ خدا میں سفر کر رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب پر ہر سال ماہ محرم شریف میں صحابہ کرام و اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایصال ثواب اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے لاکھوں عاشقان رسول قافلوں میں سفر کرتے ہیں. آپ بھی اس بابرکت ماہ میں قافلوں کے مسافر بنیں اور ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کمائیں. مدنی چینل کے ناظرین و بالخصوص یو کے میں مقیم عاشقان رسول کے لیے خوشخبری. 18، 19 اور 20 ستمبر 2026 کو نیورک شو گراؤنڈ میں ہونے جا رہا ہے 3 دن کا عظیم الشان سنت بھرا اجتماع. اس کی تیاریوں کے لیے یو کے بھر سے ذمہ داران و مبلغین کی اجتماع کے مقام پر آمد. اراکین شورا اور مبلغین دعوت اسلامی نے اجتماع کے مقام کا وزٹ کرتے ہوئے مختلف امور کا جائزہ لیا، جبکہ اجتماع کی تیاریوں کے سلسلے میں شرکاء کی رہنمائی بھی کی. تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. مدنی چینل کے ناظرین و بالخصوص یو کے میں مقیم عاشقان رسول کے لیے خوشخبری. الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت 18، 19 اور 20 ستمبر 2026 کو نیورک شو گراؤنڈ میں ہونے جا رہا ہے 3 دن کا عظیم الشان سنت بھرا اجتماع، جس کی تیاریوں کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے. اور اسی مناسبت سے نیورک شو گراؤنڈ کے اجتماع کے مقام پر ذمہ داران کا سنت بھرا اجتماع ہوا، جس میں یو کے بھر سے مختلف سطح کے ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی اور شعبجات کے اسلامی بھائیوں کی آمد ہوئی. اس دوران اراکین شورا مولانا عبدالحبیب اتاری، حاجی خالد اتاری اور حاجی محمد رفیع اتاری و دیگر مبلغین دعوت اسلامی اور شعبجات کے اسلامی بھائیوں نے اپنے اپنے شعبے کے تحت ہونے والے دینی کاموں سمیت 3 دن کے سنت بھرے اجتماع کی تیاریوں کے سلسلے میں شرکاء کو مختلف امور پر بریفنگ دی. اسی دوران اجتماع کے لیے مختلف مجالس کے قیام اور اس کے تحت ہونے والے مختلف کاموں کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ اراکین شورا اور مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں یو کے بھر میں 18، 19 اور 20 ستمبر 2026 کو نیورک شو گراؤنڈ میں ہونے والے 3 دن کے عظیم الشان سنت بھرے اجتماع کی دعوت عام کرنے سمیت دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا، جس پر مختلف علاقوں سے آئے مبلغین اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے اس اجتماع کے پیغام کو مختلف شعبجات کے عاشقان رسول تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے اچھی نیتیں بھی کیں. جبکہ یو کے بھر سے آئے ہوئے مبلغین اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے اراکین شورا کے ہمراہ نیورک شو گراؤنڈ میں اجتماع کے لیے مختص کیے گئے مقام کا وزٹ بھی کیا، جبکہ اس موقع پر رکن شورا حاجی خالد اتاری نے اجتماع کے مقام اور اس کے انتظامات سمیت قیام و طعام کی سہولیات اور شعبجات کے مختلف اسٹالز کے قیام کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے مختلف امور پر رہنمائی کی. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے سنت پر اجتماعات میں شرکت کرتے ہوئے اجر و ثواب کمائیے. مدنی چینل کے ناظرین کو اب بتائیں بنگلہ دیش سے مدنی خبر، جہاں فیضان مدینہ کاٹ گڑھ میں نماز جمعہ سے قبل رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور مختلف مقامات پر ذمہ داران کے سیشنز میں رکن شورا نے دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی اور دین متین کی خدمت کا ذہن دیا. تفصیلات اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں. فیضان مدینہ کاٹ گڑھ پتنگا بنگلہ دیش میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل اساتذہ کرام و طلبہ کرام اور مختلف شعبجات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کے درمیان رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری نے سنت بھرا بیان کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کی اور شرکاء اسلامی بھائیوں کو اپنے شب و روز عبادات و نیکیوں میں گزارنے، اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنے، توبہ و استغفار کرنے، قبر و آخرت کی فکر کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا. جبکہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد شرکاء اسلامی بھائیوں نے رکن شورا کے ہمراہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرنے کی سعادت پائی. ادھر چٹاگونگ ڈویژن کے شہروں ہٹ ہزاری میں چٹاگونگ نارتھ ڈویژن کے ذمہ داران کے لیے، جبکہ چٹاگونگ ڈویژن کے ہی دوسرے شہر انورا کی محمد علی جامع مسجد میں چٹاگونگ ساؤتھ ڈویژن کے ذمہ داران کے لیے دعوت اسلامی کے تحت الگ الگ سیشنز کا انعقاد کیا گیا، جس میں چٹاگونگ نارتھ اور چٹاگونگ ساؤتھ ڈویژنز کے مختلف سطح کے ذمہ داران اور شعبجات کے اسلامی بھائیوں سمیت مبلغین دعوت اسلامی کی بھی شرکت ہوئی. ان سیشنز کے دوران رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری نے شرکاء اسلامی بھائیوں کے مختلف امور پر رہنمائی کرتے ہوئے انہیں دین متین کی خدمت کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی ترغیب دلائی. جبکہ رکن شورا نے 12 دینی کاموں کی پچھلی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے مستقبل میں دعوت اسلامی کی دینی کاموں کے حوالے سے اہداف بھی دیے اور ذمہ داران کو اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں کو بڑھانے اور ان میں بہتری لانے کی ترغیب بھی دلائی. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دین متین کی خدمت اور دینی کاموں میں حصہ لیتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے.
اب یہاں خبر دیں گے آپ کو افریقی ملک موزمبیق سے، جہاں ماتولا کی جامعۃ المدینہ سے اساتذہ اور طلباء کرام کی ماپوتو پروونس کے مختلف مقامات کی جانب قافلوں میں روانگی ہوئی۔ اس دوران درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے ہوئے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں حسنین اکمل اتاری مدنی اپنی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں 12 جون 2026 کو افریقی ملک موزمبیق کے شہر ماتولا کی جامعۃ المدینہ سے اساتذہ کرام اور طلباء کرام کے قافلوں میں روانگی کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر جامعۃ المدینہ کے ناظم اور ٹیچر نے شرکائے قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں دوران قافلہ درس و بیانات سمیت سنتوں، آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت کرنے و علم دین کی برکات سمیٹنے کا ذہن دیا، جبکہ شرکاء کو دوران قافلہ نیکی کے کام کرنے، اپنے اخلاق و کردار سنوارنے، توبہ و استغفار کرتے ہوئے اپنے شب و روز گزارنے، سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی بسر کرنے اور قبر و آخرت کی تیاری کرنے سمیت دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا گیا۔ اختتام پر دعا کا سلسلہ ہوا اور پھر ان قافلوں کی راہ خدا میں روانگی ہوئی، جہاں 12، 13 اور 14 جون 2026 کو ان قافلوں میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کی ماپوتو پروونس کے مختلف علاقوں میں 12 دینی کاموں میں مصروفیت رہی اور نیکی کی دعوت عام کی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں 14 جون 2026 کو کراچی سندھ پاکستان سے شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت اسلامی بھائیوں نے ایک دن حیدرآباد سندھ کی جامع مسجد میں راہ خدا میں گزارا۔ اس دوران درس و بیانات اور دیگر دینی کاموں کا سلسلہ بھی ہوا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت کراچی سندھ پاکستان کے مختلف علاقوں کے عاشقان رسول نے 14 جون 2026 کو حیدرآباد سندھ کے علاقے میمن سوسائٹی کی مسجد میں ایک دن راہ خدا میں گزارا، جس میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور دیگر عاشقان رسول سمیت شعبے کے اسلامی بھائی بھی شامل تھے۔ ایک دن راہ خدا میں گزارنے والے شرکاء میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کی دینی و اخلاقی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں نیکی کے کاموں میں حصہ لینے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن بھی دیا۔ شرکاء نے تہجد کی نماز با جماعت ادا کی اور دعا کے بعد مقامی عاشقان رسول کو نماز فجر کے لیے جگایا۔ بعد نماز فجر تفسیر سننے سنانے کا سلسلہ ہوا، جبکہ مختلف مقامات پر بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ عاشقان رسول نے اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور اختتام پر مبلغ دعوت اسلامی نے ایک دن راہ خدا میں گزارنے والے عاشقان رسول میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے نمائش چورنگی پر قائم معذور افراد کے ادارے ڈس ایبلڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن میں 19 جون 2026 کو دعوت اسلامی کے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ اسلامی بھائیوں کو 28 جون کو ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت بھی دی گئی۔ 28 جون 2026 کو فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے اسپیشل پرسنز کے سنت و بھرے اجتماع کی تیاریاں جاری ہیں۔ 19 جون کو اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں نے کراچی سندھ پاکستان کے علاقے نمائش چورنگی پر قائم ڈس ایبلڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن میں ادارے کے آنر اور دیگر معذور افراد سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی و افلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ بالخصوص اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت گونگے، بہرے، نابینا اور دیگر معذور افراد میں ہونے والے دینی کاموں کے متعلق آگاہی دی۔ اس موقع پر اسلامی بھائیوں نے شرکاء کو فیضان مدینہ کراچی میں 28 جون کو اسپیشل پرسنز کے لیے ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع کے حوالے سے بھی بتایا اور انہیں بھی اس میں بھرپور شرکت کرنے کی ترغیب دلائی، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ 28 جون بروز اتوار کو دعوت ملی ہے اور میں ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ان سب سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی اس دعوت میں آئیں۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، اس طرح ہمارے پرسن بھی ڈسیبل اور لوگ بھی یہاں بہت انہوں نے دعوت دی ہے، وہ بھی آنے کا وعدہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی جو ہے نا پوری کوشش سے انشاءاللہ اس اجتماع میں ضرور پہنچیں گے۔ 28 جون بروز اتوار میں بھی وہاں پہ شرکت کروں گا اور آپ بھی آئیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ 28 جون مولانا عمران اتاری صاحب کے بیان میں انشاءاللہ میں بھی شرکت کروں گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے بہت ہی پیارے شعبے مدرسۃ المدینہ کے تحت 16 جون 2026 کو پنجاب پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے شبری ٹاؤن گلشن راوی میں مدرسۃ المدینہ بوائز کا افتتاح ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے شبلی ٹاؤن گلشن راوی میں 16 جون 2026 کو مدرسۃ المدینہ بوائز کا افتتاح ہوا، جس میں تاجروں، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی۔ اس موقع پر تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف پڑھنے کا سلسلہ ہوا۔ نگران شمالی ڈسٹرکٹ مشاورت لاہور نے قرآن کریم کی تعلیم و تربیت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے والدین کو اپنے بچوں کی دینی و اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی ترغیب دلائی اور مدرسۃ المدینہ کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک کی تعلیم عام کرنے اور نئی نسل کو دین اسلام کے بنیادی احکامات سے روشناس کروانے میں مدرسۃ المدینہ اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ نگران شمالی ڈسٹرکٹ مشاورت نے شرکاء کو بھی اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروانے کی ترغیب دلائی۔ آخر میں ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے دعا کروائی گئی اور صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ شرکاء نے مدرسۃ المدینہ کے قیام کو علاقے کے لیے خوش آئند اور بابرکت پیش رفت قرار دیا۔
دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر فاروق آباد کے علاقے سچا سودا میں مسجد و مدرسۃ المدینہ فیضان صحابہ و اہل بیت کے تعمیراتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ 15 جون 2026 کو نگرانی ڈویژن مشاورت شیخ پورہ نے ڈسٹرکٹ نگران شیخ پورہ ڈویژن ذمہ دار شعبہ قافلہ اور پراپرٹی اینڈ کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ ذمہ دار کے ہمراہ اس جگہ کا وزٹ کیا، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس حوالے سے نگران ڈویژن مشاورت شیخ پورہ نے مدنی خبروں کو بتایا، وسپا کی نسبت سے 11 مرلے جگہ پہ مسجد مدرسہ بنا رہے ہیں۔ فرسٹ فلور پہ مسجد، سیکنڈ پہ مدرسہ۔ ماشاءاللہ یہاں پہ عاشقان رسول باقاعدہ طور پر صفائی کر کے انشاءاللہ 10 محرم کو انشاءاللہ نمازیں شروع کر دی اللہ کی رحمت سے، اور مسجد کا نام بہت پیارا ہے، فیضان صحابہ اور اہل بیت۔ شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت فیصل آباد ڈویژن میں 18 جون 2026 کو ایک سیشن ہوا جس میں پرنسپلز، اساتذہ و طالبات سمیت کئی پروفیشنلز اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ صاحبزادی امیر اہل سنت نے بچوں کے دلوں میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت اجاگر کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت کرنے کا ذہن دیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت فیصل آباد ڈویژن 18 جون 2026 کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں سمن آباد گورنمنٹ کالج کی پرنسپل، اے آئی کالج چنیوٹ کی طالبات، ایگریکلچر یونیورسٹی کی طالبات، سابقہ ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر، مختلف نجی اداروں کی پرنسپلز، ٹیچرز اور دیگر شخصیات اسلامی بہنیں شریک ہوئیں۔ صاحبزادی امیر اہل سنت نے دینی و تعلیمی کاموں پر گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا ذہن دیا کہ بچوں کی تربیت دینی ماحول کے مطابق کی جائے۔ سیشن میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ اپنے بچوں کے دلوں میں شروع ہی سے صحابہ و اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی محبت ڈالی جائے۔ اس موقع پر دعوت اسلامی کے مختلف شعبجات کا تعارف بھی کروایا گیا اور شعبہ تعلیم کے ذریعے اسکولز، کالجز، ہاسٹلز، کلینکس، ہاسپٹلز اور یونیورسٹیز میں ہونے والے دینی کاموں سے متعلق بھی آگاہی دی گئی۔ سیشن کے دوران شعبہ تعلیم سے وابستہ پروفیشنلز اسلامی بہنوں کو اپنے اپنے اداروں میں دینی کاموں میں تعاون کرنے کا ذہن بھی دیا گیا جس پر انہوں نے اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ سیشن کے آخر میں اس بات کی ترغیب دی گئی کہ دینی کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اخلاص، محبت اور جوش و جذبے کے ساتھ جاری رکھے جائیں تاکہ نئی نسل کی دینی، اخلاقی اور عملی تربیت کی جا سکے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 24 جون کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا